لوگ سامنے بیٹھے ہوئے، اتنے میں ایک بے رحم آدمی آگے بڑھا، حضرت عثمان سے کہا او بڈھے بیٹھ جا۔ حضرت عثمان بیٹھے کوئی نہیں، آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کو جاری رکھا۔ پھر ایک شخص آگے آ گیا، اس نے عصا مبارک کو لیا، یوں گھٹنے کے ساتھ ٹیک لگا کر اسے توڑ کر پھینک دیا۔ حضرت عثمان کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، آپ رونے لگ گئے اور روتے ہوئے فرمایا لوگوں، اللہ کے نبی کے جاننے کے بعد آپ کی نشانی ہمارے پاس اور کوئی موجود نہیں تھی، یہ عصا مبارک تھا جسے اللہ کے نبی جمعۃ المبارک کے دن لے کر کھڑے ہو جاتے۔ پھر حضرت عمر کے پاس آ گیا، حضرت ابو بکر کے پاس آ گیا، انہوں نے اس عصا کی حفاظت فرمائی ہے۔ ظالم آدمی تو نے عصا مبارک کو توڑ دیا، کہیں ایسا کرتا عثمان کو مار دیتا، عثمان کو قتل کر دیتا، اتنا دکھ نہ ہوتا جتنی پاک پیغمبر کی نشانی کو توڑنے پر ہوا۔ لوگوں نے کہا یہ عصا توڑنے والا چلا گیا، اسے دیکھا گیا نسور مرض اس کے جسم کے اندر لگ گیا، آخری وقت تھا، اسی حالت کے اندر تڑپتے تڑپتے دنیا کے اندر سے چلا گیا، لیکن اس کے مرض کی دوا کہیں سے نہ مل سکی۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گھر مبارک کے اندر تشریف فرما، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کمر مبارک کے ساتھ تکیہ لگایا ہوا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملاقات کے لیے آگے، دروازے پر دستک دے دی گئی ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھ لیا کون ہے، آنے والا نام بتائے گا۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے بتا دیا میں ابو بکر ہوں۔ ان کے لیے دروازہ کھولا گیا، اللہ کے نبی کے پاس تشریف لے گئے۔ اللہ کے نبی جس حالت کے اندر ہے اسی حالت کے اندر آرام فرما رہے گئے، آپ نے اپنی چادر کو درست نہیں فرمایا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، اسی حالت کے اندر آپ تشریف فرما رہے گئے۔ اتنے میں بتایا گیا یا رسول اللہ حضرت عثمان آپ کے دروازے کے پاس آ گیا۔ جب آپ نے حضرت عثمان کا نام سنا، آپ نے چادر مبارک کو لیا، پاؤں کے اوپر ڈال لیا، آپ نے تکیہ مبارک کو سیدھا فرمایا۔ صحابہ عرض کرنے لگے اللہ کے نبی ابو بکر تشریف لائے، آپ اسی حالت کے اندر فرما رہے، اللہ کے نبی عمر بھی تشریف لے کر آئے، آپ اسی حالت کے اندر موجود رہ گئے۔ عثمان آ گیا، اللہ کے نبی پنڈلیوں کے اوپر کپڑا ڈال لیا گیا، کیا وجہ بنی ہے؟ آپ نے فرمایا میرے صحابہ تم نہیں جانتے، عثمان وہ شخص ہے جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا فرماتے ہیں۔ اتنی حیا اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان کو عطا فرمائی ہے۔ روایات کے اندر آتا ہے کبھی آپ نے ایسا کپڑا نہ پہنا جس سے کوئی سطر ظاہر ہو جائے، کبھی زندگی کے اندر شراب کو اپنے منہ کے قریب نہ آنے دیا۔ یہی وجہ ہے آپ مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما، صحابہ کرام کی جماعت بھی تشریف فرما۔ اچانک اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ فتنے آئیں گے، اتنے فتنے آئیں گے، فتنوں کا مقابلہ کرنا کوئی آسان نہ ہوگا، لیکن جو یہ شخص جا رہا ہے فتنوں کے زمانے کے اندر حق کے اوپر غالب رہے گا۔ جس شخص کے سامنے اللہ کے نبی نے یہ بیان کر دیا یہ جانے والا نوجوان فتنوں کے زمانے کے اندر قائم رہے گا، اپنے آپ کو نہیں جھکائے گا، اپنے دین کو جھکنے نہیں دے گا۔ صحابی کہتا میں جلدی سے چلا گیا، میں نے جا کر چادر اتار کر دیکھی ہے، جو مجھے چہرہ نظر آیا وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ یہ وہ عثمان ہے جب اللہ کے نبی مدینہ منورہ کے اندر تشریف لے کر آئے، تعداد زیادہ کوئی نہیں ہے، آپ نے محنت فرمائی، صحابہ کرام نے محنت فرمائی، مہاجرین نے انصار نے مل کر محنت فرمائی ہے، اللہ نے اتنی برکت عطا فرمائی، اتنی برکت عطا فرمائی، اسلام کا غلبہ ہونے لگ گیا، لوگوں نے عیسائیت کو چھوڑا، یہودیت کو چھوڑ دیا، اللہ کے نبی کے پاس آنے شروع ہو گئے۔ فرمایا ابتدا کے اندر چھوٹی مسجد بنائی گئی، مسلمانوں نے محنت فرمائی ہے، اللہ نے اتنی برکت دی ہے، اب مسلمان مسجد کے اندر پورے نہیں آ رہے، اتنی محنت فرمائی۔ ہماری مسجد کے اندر 2-3 صفحے خالی ہمیں پرواہ نہیں ہوتی، حالانکہ وہ 2-3 صفحے بھی ہمیں بتا رہی ہوتی ہے کہ ہماری سستی ہے۔ اگر محنت کی ہوتی تو یہ صورتحال ہمارے پاس نہ ہوتی۔
امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ جگہ کم بڑھ گئی، ارد و گرد کے لوگ بھی آنے شروع ہو گئے، مسجد کے اندر جگہ کم ہے۔ آپ نے فرمایا 7 والی جگہ خالی پڑی ہوئی ہے، میرے صحابہ بتاؤ تمہارے اندر کون ہے جو یہ جگہ خرید کر مسجد کے لیے وقف کر کے چلا جائے؟ میں اللہ کا نبی اس کے لیے جنت کا وعدہ فرما رہا ہوں۔ تمام صحابہ کرام موجود ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا چپکے سے اٹھ کر چلے گئے، جس کی زمین ہے اس کے ساتھ معاملات کو طے کر لیا، ان کے ساتھ پیسوں کو ان کو دے دیا گیا، حالانکہ اسے پتا چلا زمین کا ٹکڑا مسلمانوں نے خریدنا ہے عبادت کے لیے، مسجد کے لیے، انہوں نے زمین کا ریٹ بڑھایا۔ حضرت عثمان نے زیادہ پیسوں کے اندر زمین کا ٹکڑا خرید لیا، اللہ کے نبی کے پاس آ گئے، آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ پریشان ہونے کی ضرورت کوئی نہیں، آپ نے اظہار فرمایا، اللہ نے وہ زمین کا ٹکڑا ہمیں عطا فرما دیا، تعمیر کو مکمل فرما دے۔ آج جو مسجد نبوی موجود ہے اس کے اندر ابتدائی حصہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیسوں کا بنا ہوا جو انہوں نے خرید کر اللہ کے نام پر وقف فرمایا۔ آج بہت کم مسلمان ہے جس کا پیسہ کوئی مسجد یا مدرسے کے اندر لگ رہا ہو، فضولیات کے اندر تو لگتا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کا پیسہ اللہ تعالیٰ کے دین کی اشاعت کے لیے لگتا ہے، اللہ کے دین کی محنت اور خدمت کے لیے لگتا ہے، خوش نصیب ہیں وہ لوگ۔ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد کی زمین خرید کر وقف فرما دی۔ پھر ایک وہ وقت بھی آ گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ یہاں پر مسلمانوں کا غلبہ کوئی نہیں ہے، یہاں پر مسلمانوں کی تعداد زیادہ کوئی نہیں ہے، میرے صحابہ تمہیں معلوم ہے ایک ہی کنواں پانی کا یہاں پر مدینے کے اندر موجود ہے جو میٹھے پانی کا، باقی میٹھا پانی یہاں پر ملتا کوئی نہیں ہے، اس پانی کو پینا بڑا مشکل ہے، یہ ایک کنواں یہ بھی یہودی کے پاس ہے، میرے صحابہ کون ہے تمہارے اندر سے جو یہ ایک کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر کے چلا جائے؟ میں اللہ کا نبی جنت کا وعدہ فرما رہا ہوں۔ صحابہ کرام نے اعلان سن لیا، اللہ نے توفیق عطا فرمائی حضرت عثمان کو، آپ جلدی جلدی چلے گئے، اس یہودی کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا یہ کنواں پانی کا تیرا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں میرا کنواں ہے۔ آپ نے فرمایا میں خریدنے کے لیے آ گیا، یہ میرے حوالے کر دیا جائے۔ یہودی بڑا چلاک انسان ہے، اس نے کنواں بیچنے سے انکار کر دیا، کہنے لگا عثمان یہ تو میں کبھی نہیں بیچوں گا۔ آپ نے فرمایا قیمت میں نہیں لگاتا، قیمت تو خود لگا، اپنی زبان کے ساتھ لگا، تو بتا تجھے کتنا پیسہ چاہیے؟ اس یہودی آدمی نے اتنی قیمت لگائی ہے جو اس کی قیمت بنتی کوئی نہیں، اتنا پیسہ مانگا جو اس کا بنتا کوئی نہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا پرواہ کوئی نہیں ہے، اس کے بدلے کے اندر جنت مل رہی ہے، مجھے جنت چاہیے۔ حضرت عثمان نے اسی وقت قیمت کو ادا فرما دیا، اس نے کہا نانا جی پورا کنواں نہیں بیچوں گا، آدھا کنواں تمہارے حوالے کر دیا جائے گا، ایک دن تم لوگ پانی پینا، دوسرے دن ہم لوگ پانی پیئیں گے۔ حضرت عثمان نے یہ سودا بھی منظور کر لیا، اللہ کے نبی کے پاس آ گئے، فرمایا یا رسول اللہ مسلمانوں کو خوشخبری سنا دیجئے، اللہ نے مسلمانوں کے لیے میٹھے پانی کا انتظام فرما دیا۔ وہ پانی کا کنواں لیا، ایک دن مسلمانوں کی باری ہے، جس دن مسلمانوں کی باری یہودی بھی آتے مسلمان بھی آتے پانی پیتے۔ پانی پلانا بہت بڑی عبادت ہے، لیکن کیا صرف 10 محرم کو؟ ہر دن پانی پلانا اس کی ایک بہت بڑی فضیلت ہے۔ معرف الحدیث کے اندر روایت موجود ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے دنیا کے اندر کسی کو ایک گلاس پانی پلایا، جس نے پانی پیا وہ قیامت کے دن شفاعت کرے گا، سفارش کرے گا کہ یا اللہ فلاں بندے نے مجھے ایک گھونٹ ایک گلاس پانی پلایا، میں سفارش کرتا ہوں کہ اس بندے کی بخشش فرما دے۔ یہ ایک گلاس پانی پلانا بڑی فضیلت ہے، چاہے جائے کہ پورا کنواں خرید کر وقف کر دیا جائے اور ہزاروں مسلمان اس کے اندر سے پانی پی رہا ہو۔
حضرت عثمان نے فرمایا ایک دن ہمارا ایک دن تیرا، مسلمانوں کی جس دن باری اس دن یہودی بھی آتا ہے، مسلمان بھی آتا ہے، سارے پانی پیتے ہیں، مشکیزیں بھر کر گھر لے جاتے ہیں، یہودی کے دن کی باری آتی ہے کوئی نہیں آتا، پیسوں کے اندر پانی بک رہا ہے نا، حتیٰ کہ یہودی تک اس کے کنویں کے پاس موجود نہیں۔ چند دن چلتا رہا، تنگ آ گیا، بالآخر کہنے لگا عثمان آدھے کنویں کی بھی قیمت ادا کر، سارا تو ہی لے لے، میں نے کیا کرنا ہے۔ وہ کنواں خرید کر بھی حضرت عثمان نے ان کے حوالے کر دیا۔ بالآخر وہ وقت آیا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر سے پردہ فرما کر چلے گئے۔ آپ کے بعد حضرت ابو بکر آئے، حضرت ابو بکر پردہ فرما گئے، حضرت عمر آئے، وہ بھی پردہ فرما کر چلے گئے۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان ایک وقت آئے گا اللہ جنت کی پوشاک پہنائے گا، اس پوشاک کو اپنی مرضی کے ساتھ کبھی نہ اتارنا۔ یہ جنت کی پوشاک سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تجھے حکومت عطا فرمائے گا۔ عثمان لوگ جتنے بھی خفا ہو جائیں، ناراض ہو جائیں، اپنی مرضی کے ساتھ وہ جنت کی پوشاک نہ اتارنا۔ ادھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے، اللہ نے 44 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرانے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کی کمروں کو توڑ کر رکھ دیا گیا۔ بالآخر وہ وقت آ گیا جب داڑھی کے اندر سفیدی زیادہ چھا گئی ہے، کمر کے اندر بڑھاپا چھا گیا، جوڑوں کے اندر درد شروع ہو گیا، اور دعائیں فرما رہے اللہ میرا آخری وقت ہے، بستر کے اوپر موت نہ دینا، اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما دینا۔ آج کا مسلمان ہے ہر چیز مانگ رہا، ایمان والی موت نہیں مانگ رہا، ایمان والی موت کا اللہ سے مطالبہ نہیں کر رہا۔ یہی وجہ کسی کی موت ہاسپٹل کے اندر آ رہی ہے، کسی کی موت کسی جگہ پر آ رہی ہے، کلمہ پڑھتے پڑھتے بہت کم لوگ ہیں جو دنیا سے جا رہے ہیں۔ حضرت عثمان نے فرمایا وَأَمْتِنِي شَهِيدًا، اللہ آخری وقت آئے شہادت کی موت عطا فرما دینا۔ ادھر وہ وقت آ گیا جب کافروں سے یہ حزم نہ ہوا، منافقین سے یہ حزم نہ ہوا، ایران کے اندر سازشیں چل رہی ہے، ملک شام کے اندر سازشیں چل رہی ہے۔ ان ساری سازشوں کی وجہ کیا ہے؟ حضرت عثمان کو خلافت سے نیچے اتارنا ہے۔ پروپیگنڈا کر دیا گیا، الزامات لگا دیے گئے۔ حضرت عثمان نے اپنی حکومت کے اندر عہدے دے دیے اپنے لوگوں کو، عہدے دیے اپنے رشتہ داروں کو، حالانکہ ایسی بات ہی کوئی نہ تھی۔ لوگ سوال کرنے کے لیے آئے، حضرت عثمان نے تمام لوگوں کی باتوں کا جواب دے دیا گیا، حتیٰ کہ 700 بلوائیوں کو جمع کر لیا گیا۔ یہ ایک ہی جگہ کے لوگ نہیں ہے، ایک ہی مقام کے رہنے والے نہیں ہے، ایک ہی مسجد کے لوگ نہیں ہے، کوئی ملک شام کا رہنے والا تھا، کوئی عراق کا رہنے والا تھا، کوئی ایران کے اندر رہنے والا تھا، لیکن عجیب بات یہ تھی جتنے لوگ بھی خط لے کر آئے ان سب کے پاس خط ایک ہی موجود تھا۔ جب یہ سارے آ گئے حضرت علی نے ان سے لوگوں سے سوال کر لیا، فرمایا ظالمو اتنا ظلم کیوں کرتے ہو؟ تم سارے لوگ ایک جگہ کے نہیں ہو، تم جگہ جگہ سے مل کر آئے ہو، تم نے سازش کی ہے، تم لوگوں نے پروپیگنڈا کا آغاز کر دیا، یہ تمہارے خطوط بتا رہے ہیں تم لوگ ایک جگہ سے نہیں آئے ہو، تم لوگوں نے گہری سازش کا ارتکاب کر دیا۔ حضرت علی کے سمجھانے کے باوجود وہ لوگ باز ہی کوئی نہ ہے، حتیٰ کہ مدینہ منورہ کے اندر ان لوگوں نے گھیراؤ کر لیا۔ یہ وہ دن تھے جب مسلمان حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ گئے ہوئے تھے، پیدل حج ہوتا تھا، کون سا کوئی جہاز تھا کسی کے پاس، یا گاڑیاں ہوتی تھی کہ ایک ہی دن کے اندر واپس آ جائیں، ایک ہی دن میں چلے جائیں۔ وہاں مہینے لگتے تھے۔ مدینے کے اندر صحابہ کی تعداد بہت کم ہے، ان بلوائیوں نے گھر کا گھیراؤ کیا، اور سب سے پہلا کام وہ مسجد جو آپ نے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف فرمائی، وہ کنواں جو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف فرمایا۔ آؤ دین پر چلتے ہوئے تکلیف کیا ہوتی ہے وہ تکلیف میں بتاتا ہوں۔ یہ دھوپ کوئی تکلیف نہیں ہے، لوگوں کی باتیں سننا کوئی تکلیف نہیں ہے، تکلیف میں بتاتا ہوں تکلیف کیا ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا،
اعلان کیا گیا حکومت عثمان اپنی حکومت کو چھوڑ دے، اپنی مسند سے نیچے اتر جا، تجھے مارنے والا کوئی نہیں، ظلم کرنے والا کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا میرے نبی نے زندگی کے اندر بتلا دیا تھا عثمان جنت کی پوشاک اللہ پہنائے گا، اس پوشاک کو نہ اتارنا۔ فرمایا میں اپنی مرضی کے ساتھ نہیں اتار سکتا، اپنی مرضی کے ساتھ خلیفہ نہیں بنا۔ ان لوگوں نے سب سے پہلا کام کیا، فرمایا حضرت عثمان کے لیے کسی پانی کا انتظام نہیں کیا جائے گا، جو آپ کے لیے پانی لے کر آئے گا اس کے اوپر بھی ظلم کیا جائے گا، اس کے اوپر بھی تشدد کیا جائے گا۔ اندازہ لگا مسلمانوں کے پاس پانی پینے کے لیے کنواں کوئی نہیں، وہ کنویں کا کنواں خرید کر وقف کرنے والا عثمان ہے۔ آج اسی کنویں کے اندر سے ایک پانی کا قطرہ پینے کے لیے نہیں مل رہا، کتنی تکلیف پہنچی ہوگی۔ میں نے اپنا وطن قربان کیا، میں نے اپنی زمینوں کو قربان کیا، میں نے اپنا پیسہ قربان کیا، مسلمانوں کے لیے کنواں خرید کر وقف کر دیا، آج ایک قطرہ پانی کا نہیں مل رہا۔ ان لوگوں کو کوئی شرم نہ آئی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ظالمو اتنا ظلم کیوں کرتے ہو؟ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے جس مسجد کے اندر تم بیٹھے ہوئے ہو، جس مسجد کے اندر نماز جمعہ ادا کرتے ہو، جس مسجد کے اندر ظہر کی عصر کی نماز ادا کی ہے، یہ مسجد کی جگہ خریدنے والا کوئی اور نہیں، میں عثمان تھا۔ میرے لیے اللہ کے نبی نے جنت کی خوشخبری سنائی ہے، آج اسی مسجد کے اندر قدم رکھنے کی اجازت نہیں مل رہی، خطبہ پڑھنے کی اجازت نہیں مل رہی، نماز پڑھنے کی اجازت نہیں مل رہی۔ آپ نے جب یہ فرمایا آنکھوں کے اندر سے آنسو نکل رہا ہے، داڑھی مبارک کو تر کر کے جا رہا ہے، لیکن وہ اتنے بد دل بن کر آئے، اتنے بزدل بن کر آئے، اتنے بے رحم بن کر آئے، حضرت عثمان کی ایک بات کا بھی ان کے اوپر اثر نہ ہوا۔ اپنے گھر کے چوبارے پر کھڑے ہو کر اعلان فرمائے لوگوں کیا میں وہ عثمان نہیں ہوں کہ جس کے نکاح میں اللہ کے نبی نے ایک بیٹی دی، اس کا انتقال ہوا تو پھر اللہ کے نبی نے اسی کے نکاح کے اندر دوسری بیٹی دے دی؟ یہ کیا دلیل نہیں ہے کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کے اندر امانت کا حق ادا کر کے دکھایا؟ اگر میں ایسا نہ ہوتا تو پیغمبر اپنی دوسری بیٹی کا نکاح میرے حق کے اندر کیوں دیتا؟ پھر فرمائے لوگوں کیا تمہیں معلوم نہیں ہے جب غزوہ تبوک کا منظر تھا 3 دفعہ اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا اٹھنے والا میں تھا، اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا عثمان اب اگر تجھ سے کوئی گناہ ہو بھی گیا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تجھ سے اس گناہ کے بارے میں نہیں پوچھائے گا، تم کیوں بھول گئے ہو کہ میں کون عثمان ہوں؟ لیکن ان کے اوپر کسی بات کا کوئی اثر نہ ہوا۔ آخر مسلمان یا مسجد سے دور کیسے رہ سکتا ہے؟ میں حیران ہوں اس مسلمان کے اوپر جو عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاتا ہے، تجھے نیند کیسے آتی ہے؟ جو فجر کی نماز پڑھے بغیر کاروبار پر چلا جاتا ہے، تجھے سکون کیسے مل جاتا ہے تیری زندگی کے اندر؟ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درخواست فرمائی نہ کرو، یہ مدینہ الرسول اللہ کے نبی آرام فرما، تلواریں ٹکرائیں گی، یہ بید بھی ہوگی، کسی مسلمان کا خون اس زمین کے اوپر گرے، میں عثمان اس چیز کو برداشت نہیں کرتا، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کر آ گئے، فرمایا عثمان ایک ہی جھٹکے کی بات ہے، ہمارے لیے حکم دے دے، ان میں سے کوئی ایک بھی مدینے کے اندر نہیں ملے گا، سب کو یا تو قتل کر دیا جائے گا یا ان کو مدینے کے اندر سے دفع کر دیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا نہیں نہیں، یہاں پر میرا نبی آرام فرما، یہاں پر اللہ کے رسول آرام کر رہے، میں یہاں پر قتل و قتال کی اجازت نہیں دے سکتا، یہاں پر کسی کا خون گرانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ بالآخر ان بلوائیوں نے جب آپ کے لیے راستہ کوئی نہ چھوڑا، جمعۃ المبارک کا دن آ گیا، حضرت عثمان صبح سے بےتاب ہے، آج مسجد کے اندر جاؤں گا، آج جا کر لوگوں کو خطبہ دوں گا، لیکن لوگوں نے راستہ اتنا تنگ کر دیا، جاننے کی اجازت نہیں مل رہی۔ آپ نے پھر بھی ارادہ کر لیا آج تو مسجد کے اندر جاؤں گا۔ آپ چلتے چلتے مسجد کے اندر آ گئے، آپ نے خطبہ دینے کے لیے ممبر کے اوپر آ کر بیٹھ گئے، عصا مبارک لیا ہاتھ کے اندر لے کر کھڑے ہو گئے، 82 سال کی عمر ہے، اپنا عصا مبارک ہاتھ کے اندر پکڑا ہوا ہے، اللہ کا نام لیا، آنکھوں کے اندر سے آنسو آ گیا، اللہ کے رسول کی سیرت کو بیان کرنا شروع کر دیا، لوگ سامنے بیٹھے ہوئے، اتنے میں ایک بے رحم آدمی
آگے بڑھا، حضرت عثمان سے کہا او بڈھے بیٹھ جا۔ حضرت عثمان بیٹھے کوئی نہیں، آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کو جاری رکھا۔ پھر ایک شخص آگے آ گیا، اس نے عصا مبارک کو لیا، یوں گھٹنے کے ساتھ ٹیک لگا کر اسے توڑ کر پھینک دیا۔ حضرت عثمان کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، آپ رونے لگ گئے اور روتے ہوئے فرمایا لوگوں، اللہ کے نبی کے جاننے کے بعد آپ کی نشانی ہمارے پاس اور کوئی موجود نہیں تھی، یہ عصا مبارک تھا جسے اللہ کے نبی جمعۃ المبارک کے دن لے کر کھڑے ہو جاتے۔ پھر حضرت عمر کے پاس آ گیا، حضرت ابو بکر کے پاس آ گیا، انہوں نے اس عصا کی حفاظت فرمائی ہے۔ ظالم آدمی تو نے عصا مبارک کو توڑ دیا، کہیں ایسا کرتا عثمان کو مار دیتا، عثمان کو قتل کر دیتا، اتنا دکھ نہ ہوتا جتنی پاک پیغمبر کی نشانی کو توڑنے پر ہوا۔ لوگوں نے کہا یہ عصا توڑنے والا چلا گیا، اسے دیکھا گیا نسور مرض اس کے جسم کے اندر لگ گیا، آخری وقت تھا، اسی حالت کے اندر تڑپتے تڑپتے دنیا کے اندر سے چلا گیا، لیکن اس کے مرض کی دوا کہیں سے نہ مل سکی۔ لوگوں کا رش بڑھتا ہوا چلا گیا، کھڑے ہو گئے، 700 لوگ بہت زیادہ ہوتے، تھوڑے نہیں، بہت زیادہ۔ احتجاج کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حفاظت کے ساتھ، آپ کو یہاں سے نکالا، گھر کے اندر پہنچایا اور حضرت حسنین کریمین کو دروازے کے پاس کھڑا کر دیا کہ اپنے چچا کی حفاظت کرنا، کوئی آگے نہ بڑھنے پائے۔ اور یہ 700 کیا ہیں، ان کے لیے تو ایک ہی کافی تھا، لیکن مدینے کی ادب و احترام، یہاں پر کسی کا خون نہ گرے، بس اتنی سختی ہو رہی ہے۔ 40 دنوں کا پہرا کر دیا گیا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی کا قطرہ تک نہ ملا۔ ایک دن وہ آ گیا، بلوائیوں نے پچھلے دروازے کے اندر سے گھیراؤ کر لیا، سامنے کا دروازہ بھی جلا دیا گیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کی تلاوت کے اندر مصروف ہے، فرمایا اتنے میں لوگ اندر آ گئے، ایک آدمی آگے آیا، سب سے پہلے حضرت عثمان کی داڑھی کو پکڑا، کھینچنے لگ گیا۔ حضرت عثمان نے نظریں اٹھائی، رونے لگ گئے، فرمایا ظالم تیرا باپ ہوتا، آ جا کر تجھے بتاتا تو نے کس کی داڑھی کے اوپر ہاتھ ڈالا ہے۔ وہ حضرت عثمان کو چھوڑ کر باہر چلا گیا۔ پھر دوسرا آدمی آگے آ گیا جو قرآن کریم کا نسخہ سامنے رکھا ہوا ہے، اس قرآن کریم کے نسخے کے اوپر ٹھوکر ماری ہے، اسے دور کر دیا گیا۔ کہا عثمان تیرا قرآن پڑھنا قبول نہیں ہے، تیرے روزے رکھنا قبول نہیں ہے۔ تیسرا آدمی آگے بڑھا، حضرت عثمان کے چہرے کے اوپر لوہے کی سلاخ ماری ہے، خون کا فوارہ نکلا۔ فرمایا سب سے پہلے خون کا قطرہ جو زمین کے اوپر گرنے لگا، اللہ نے اس کو محفوظ کر دیا، قرآن کریم کی آیات مبارکہ کے اوپر گزر گیا۔ فرمایا حضرت عثمان کو شہید کیا گیا، یا سینے کے اوپر خنجروں کے وار کیے گئے۔ حضرت نائلہ فرماتی ہے جب عثمان تڑپتا رہا، آپ نے ایسی پوشاک پہنی ہوئی ہے جس سے آپ کا سطر کوئی نہ کھلے۔ فرمایا جب آپ تڑپتے رہ گئے، ایک ظالم آدمی آگے بڑھا، اس نے خنجر کو لیا، ایسے گلے کو کاٹا جیسے جانور کو ذبح کر دیا جاتا ہے۔ حضرت عثمان شہید ہو گئے۔ حضرت نائلہ نے فرمایا ایھا الناس، اے لوگو کیا تمہیں معلوم ہے آج تمہارے خلیفہ کو قتل کر دیا گیا؟ حضرت عثمان شہید ہو گئے۔ شہید ہونے کے بعد فرمایا 3 دنوں تک لاش ایسی پڑی رہی، کفن دینے کی کوئی اجازت نہ تھی۔ 3 دنوں کے بعد حضرت نائلہ فرماتی ہے دروازہ بجا، میں نے سمجھا کوئی رحم دلایا ہوگا۔ اس نے کہا عثمان یہی ہے جو سامنے؟ اس نے کہا ہاں۔ اس نے چہرے سے کپڑا ہٹائے، چہرے کے اوپر تماچا دے مارا۔ یہ تکلیف اسلام کے لیے کس نے برداشت کی بلا؟ 3 دنوں کے بعد ان کی لاش کو دفنایا گیا۔ حالت کیا تھی کہ مدینے کے اندر سے جب ان کا جنازہ نکل رہا تھا تو فرماتے ہر گلی کے اندر سے ان کے اوپر پتھر برسائے جا رہے تھے۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا جنازہ پڑھایا۔ کہتے ہیں کہ ایک وہ شخص تھا جسے دیکھا خانہ کعبہ کے گرد پڑا ہوا، دونوں ہاتھ ٹوٹے ہوئے تھے اور وہ طواف کے اندر مصروف تھا، دونوں پاؤں ٹوٹے ہوئے تھے، اللہ اللہ کر رہا تھا، کہہ رہا تھا اللہ مجھے پتہ تو مجھے معاف نہیں کرے گا، اس لیے کہتا ہوں کسی کے اوپر ظلم نہ کرو، چاہے زبان کے ذریعے سے ہو، چاہے ہاتھ کے ذریعے سے ہو، کسی بھی ذریعے سے ہو، سو جاتے ہو جس کے اوپر ظلم ہے شاید وہ معاف نہ کرے۔
علامہ ابن سیرین کہتا میں قریب چلا گیا، میں نے کہا بدبختہ، ایک طرف یہ بھی کہتا اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا اور دوسری طرف یہ بھی کہتا مجھے معاف کر دے، کون ہے؟ اس نے کہا میں وہی ہوں جس نے تیسرے دن جا کر حضرت عثمان کے چہرے کے اوپر تماچا مارا تھا۔ ایک تماچے کا انجام ہے۔ ایک اور کو دیکھا دریائے فرات کے کنارے تڑپ رہا ہے، اس سے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں وہ ہوں جس نے حضرت نائلہ کی انگلیوں کو کاٹا تھا۔ حضرت عثمان نے بددعا دی تھی، دنیا کے اندر جہنم بنی ہوئی ہے، آخرت کی جہنم کا انتظار کر رہا ہوں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے میرے بھائی۔ بس کہنے سننے کا مقصد یہی ہے کہ دین کی فکر ہمارے دل میں آ جائے۔ آسانی کے ساتھ زندگیوں میں دین نہیں آئے گا، اس کے لیے قدم اٹھانا پڑے گا۔ صحابہ نے قدم اٹھایا تھا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخرت کی، قبر کی، حشر کی فکر اللہ ہر ایک مسلمان کو عطا فرمائے۔ ایک اعلان سماعت فرما لیں، مستورات کی جماعت آئی ہوئی، کن کے گھر پہ؟ بابا اصغر کے گھر پہ۔ ابھی 3 بجے مستورات کے لیے بیان ہوگا ان کے گھر پر، تو مرد حضرات سے اپیل ہے کہ اپنی خواتین کو دعوت دیں اور انہیں وہاں پر پہنچائیں تاکہ کچھ نہ کچھ اسلام کا حصہ مل جائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔